الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ثم يكون حطاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے اس انسان کو بھیجا اور اس انسان کے اندر کائنات کی جو معدنیات ہیں اس کے نمونے رکھے. خود انسان کا وجود پورا ایک کائنات ہے. اس کے اندر جو لوگ میڈیکل سائنس سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے جو معدنیات رکھی ہیں ان معدنیات کے نمونے انسان کے وجود کے اندر بھی ہیں. سوڈیم بھی ہے، پروٹین بھی ہے اور نمک بھی ہے، نمکینیات بھی ہیں، پانی کے ذخائر بھی ہیں اور نہریں بھی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس انسان کے وجود کو عجیب غریب بنایا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دعوت دی: وفی انفسکم افلا تبصرون. کیا تم اپنی ذات میں غور نہیں کرتے کہ اس میں اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین نے سانس کے آنے جانے کا نظام، پانی کے فلٹر ہونے کا نظام، پھر اس میں اللہ رب العالمین نے خون کا دوران، ایسے ایسے اپنے قدرت کے مشاہدے کروائے ہیں کہ اگر انسان معرفت کی نگاہ سے دیکھے تو ایمان لانے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. صرف انسان اپنے دماغ میں اگر غور کرنے لگے تو انسان کے ایک ایک سیل کے اندر اللہ رب العالمین نے معلومات کے وہ ذخائر رکھے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک آدمی USB کی وجہ سے یا کوئی اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعتاً کیسی عجیب غریب ٹیکنالوجی ہے کہ USB کے اندر سارا ڈیٹا محفوظ ہو گیا، CD کے اندر بہت بڑا ڈیٹا محفوظ ہو گیا، ہارڈ ڈسک میں سب چیز محفوظ ہو گئی. لیکن اس انسان کے دماغ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایک سیل کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ اس میں اتنا ڈیٹا محفوظ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ رب العالمین نے جب انسان کو ایسا عجیب غریب پیدا کیا تو کیا انسان کو مہمل اور بیکار پیدا کیا؟ اس کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں. اس کی پیدائش کا مقصد، جیسے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آج کل انسانوں نے اپنی پیدائش کے مقصد کو دو چیزوں میں منحصر کر لیا: ایک باورچی خانہ، دوسرا پخانہ. اسی کے درمیان انسان چل رہا ہے. دن بھر کی دوڑ دھوپ ہو رہی ہے کہ میرا باورچی خانہ اچھا چلے اور کھانا اچھا پک جائے، اور کھانا جب پیٹ میں چلا گیا تو اب اس بات کی فکر ہے کسی طرح نکل جائے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو بڑے عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا اور انسان جب تک اس مقصد کو سمجھتا رہا
تو اللہ رب العالمین نے اس انسان سے ایسی ایسی چیزوں کا صدور کروایا کہ ایک ایک فرد سے وہ کام کروایا جو جماعتیں کرتی ہیں. اور جب انسان غفلت میں پڑا تو ایسی پستی میں گیا کہ اس پستی کا تصور بھیڑیے سے نہیں کیا جا سکتا، اس پستی کا تصور کسی درندے سے نہیں کیا جا سکتا. بس فرق یہ ہے کہ جس نے اس مقصد کو سمجھا تو اس نے اپنی زندگی کو ایسا بنایا کہ ایسے کام کیے جو جماعتیں کرتی ہیں. صرف معاشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کو دیکھ لیجئے تو لگتا ہے کہ کیا سارا وقت لکھتے ہی رہے. وہ کون سا موضوع ہے جس موضوع پہ ان کی کتاب نہیں؟ یہ تو ہمارے قریب زمانے کے افراد ہیں. اور اگر شروع کے زمانے کے لوگوں کو دیکھیں تو عجیب غریب اللہ رب العالمین نے ان سے کاموں کا صدور کروایا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا. اور پھر اللہ رب العالمین کے جب سفیر بن گئے تو اللہ رب العالمین نے ان سے کام لیا. اور جب انسان نے اس مقصد کو چھوڑا اور مقصد سے غفلت اختیار کی اور اپنے پسند کا مقصد اختیار کر لیا تو شیطان کے مرید بن گئے، ابلیس کے مرید بن گئے. اور پھر ابلیس نے انسان کے ناکوں میں نکیل ڈال کر ایسے طریقے سے نچایا ہے کہ انسان درندوں سے بھی پستی میں چلا گیا. اللہ رب العالمین نے بے مقصد لوگوں کا قرآن میں تذکرہ جب کیا تو فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل. ان لوگوں کی حقیقت تو چوپاؤں جیسی ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ بدترین درجے کے اندر ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور پھر اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ اتنے مہربان ہیں کہ انسان کو اس کے مقصد کی طرف لوٹانے کے لیے مختلف پیرائے میں مختلف تعبیرات کے ذریعے سے مختلف پیارے پیارے انداز سے انسانوں کو متوجہ کیا کہ تم یہ مشاہدہ کرو، یہ مشاہدہ کرو، یہ مشاہدہ کرو تو تمہیں اپنی حقیقت پتہ چل جائے گی. جب حقیقت پتہ چل جائے گی تو تم اپنے مقصد کی طرف لوٹ آؤ گے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ رب العالمین نے وہ پیارا انداز اپنایا ہے جس کو ہم عام فہم انداز کے اندر عام انداز میں کہتے ہیں کامن سینس استعمال کرنے کی دعوت دی کہ انسان وقتی طور پر تھوڑی دیر بیٹھ کے اس آیت پہ غور کرے تو انسان کو اپنی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب. اللہ رب العالمین نے انسانوں کی زندگی کے مختلف ادوار ذکر فرمائے کہ انسان زندگی کے اندر مختلف ادوار سے گزرتا ہے اور جب ایک دور پورا کرتا ہے دوسرے دور میں داخل ہوتا ہے تو دوسرے دور میں داخل ہو کر پہلے دور کی نفی کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا پہلا دور جو شروع ہوتا ہے لعب، کھیل کود سے شروع ہوتا ہے. پھر کھیل کود بھی دو طرح کے ہیں. ایک کھیل وہ ہے جو بے مقصد ہے، اس میں کامیابی ناکامی کا کوئی معیار نہیں ہے، اور دوسرا کھیل وہ ہے جس میں کامیابی ناکامی کا معیار ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کاغذ مل گیا کاغذ سے کھیل رہا ہے، کپڑا مل گیا کپڑے سے کھیل رہا ہے، جھنجھنا مل گیا جھنجھنے سے کھیل رہا ہے. اور اگر جو لوگ ماں باپ ہیں وہ پہچانتے ہیں کہ اس سے وہ جھنجھنا لے لیا جائے، کاغذ لے لیا جائے، کپڑا لے لیا جائے تو ایسا بلک بلک کے روئے گا جیسے کہ اس کی بہت قیمتی دولت اس سے چھین لی گئی. یہ انسان کی زندگی کا پہلا دور ہوتا ہے. پھر اسی کھیل کود کے دوسرے دور کے اندر جب انسان داخل ہوتا ہے تو اس کی پوری زندگی اسی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اسی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے ہم اثر بچوں کے اندر اپنے آپ کو بہت ہی انٹیلیجنٹ ثابت کر دوں، بہت ہی جینیس ثابت کر دوں، بہت ہی عقل مند اور صلاحیت والا ثابت کر دوں. اب اس میں لگا ہوا ہے نہ گرمی کی فکر، نہ دھوپ کی فکر، نہ کپڑوں کی فکر، نہ کھانے کی فکر، کھیل میں لگا ہوا ہے، دن دھاڑے رات دن سب کھیل میں لگا ہوا ہے.
ماں باپ بلا رہے نہیں سن رہا، دوست کہہ رہے نہیں سن رہا، ٹیچر بلا رہے نہیں سن رہا، بس لگا ہوا ہے۔ اب اس بچے سے کہا جائے کہ بیٹا تمہیں کھیل کا شوق ہے تو چلو ایسا کرتے ہیں، ہم تمہیں ایک جھنجھنا لا دیتے ہیں، تم جھنجھنے سے کھیلو۔ یا جیسے آج کل کے زمانے میں برتھ ڈے ہوتی ہے، اس کی شرعی حیثیت تو غلط ہے، لوگ تحفہ دیتے ہیں تو تحفے کے اندر بچوں کی ایج کا لحاظ رکھ کے تحفہ دیتے ہیں۔ تو اب بچے کو کوئی آدمی تحفہ دے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی آج برتھ ڈے ہے تو ہم آپ کو جھنجھنا دیتے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ پسندیدہ تھا، تو نہ صرف یہ کہ وہ بچہ اس جھنجھنے کو قبول نہیں کرے گا بلکہ ناگواری کا احساس اس کے اندر ہوگا کہ کیا میں بچہ ہوں، مجھے آپ جھنجھنا دے رہے ہیں کھیلنے کے لیے، حالانکہ یہی جھنجھنا کچھ عرصہ پہلے اس کی جو ہے پوری متاع تھی۔ اگر اس کے ہاتھ سے جھنجھنا گر جاتا تو رونے لگتا، اس سے کوئی جھنجھنا نہیں لیتا تو بلک بلک کے رونے لگتا، مطالبہ اور احتجاج کر رہا ہوتا کہ یہ جھنجھنا مجھے واپس کر دیا جائے۔ لیکن زندگی کے دوسرے مرحلے میں جب داخل ہوا تو یہ انسان بیٹ بال کو، ہاکی کو، ٹیبل ٹینس کو، بیڈمنٹن کو اور دیگر کھیلوں کو، پہلے زمانے میں گلی ڈنڈا، کنچے اور نامعلوم پٹو ماری اور کیا کیا کھیل، وہ اس کھیل کے اندر لگا رہتا تھا۔ اب یہ بچہ اس بات کو پسند نہیں کر رہا ہے کہ جھنجھنا اس کو ملے۔ اب پہلے مرحلے کے اندر جب تھا تو وہ جھنجھنے کو اصل سمجھ رہا تھا، دوسرے مرحلے میں داخل ہوا تو اب جھنجھنے کو بیکار سمجھ رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین انسان کو مشاہدہ کروا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ اس پہ غور کرو۔ پھر انسان کی زندگی کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ۔ اب یہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے کہ ہر وقت اس بات کی فکر ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میرے بال اچھی طرح بنے ہوئے ہوں، میرے بال فلاں پارلر سے تیار ہو کے آیا ہوں، میرے ایسے برانڈڈ جوتے ہوں، ایسے برانڈڈ کپڑے ہوں، ایسے برانڈڈ پین ہو، ایسا موبائل ہو، ایسی فلاں چیز ہو، ایسا چشمہ ہو، بس اس کی پوری زندگی اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ اگر اس کی نجی محفل میں آپ جائیے تو نجی محفل میں جانے کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ مستقل یہی گفتگو ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے فلاں جگہ سے یہ چیز خریدی، میرے پپا کہہ رہے تھے کہ میں ابھی برطانیہ جاؤں گا، وہاں سے فلاں شو روم سے یہ چیز خرید کے لے کے آؤں گا، دبئی ہم لوگ جا رہے ہیں یہ شاپنگ کر کے آئیں گے، اور ہم نے کلفٹن سے یہ چیز خریدی ہے، ہم نے فلاں جگہ سے یہ چیز، پوری زندگی اسی کے گرد گھوم رہی وزینۃ۔ اب اس سے کہا جائے کہ آؤ یار ذرا سا آج میچ ہے بڑا زبردست، تم اچھے بالر ہو، تم ہمیں بالنگ کرا دینا، تم ہماری طرف سے بالنگ سائڈ کو مضبوط کر دینا۔ وہ کہتے دماغ خراب ہو گیا، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، میں اتنا قیمتی کپڑے پہنا ہوا ہوں، میری مانگ خراب ہو جائے گی۔ اور اگر دوستوں نے مجبور بھی کیا تو ایسی جگہ جا کے کھڑا ہوگا جہاں پر رنگ خراب نہ ہو جائے، جہاں دھوپ براہ راست نہ پڑے، اور جہاں پر زیادہ ڈائی وائی مارنا نہ پڑے، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہو کہ بیٹنگ ویٹنگ کر کے اور سائڈ پہ ہو جائے۔ اب یہ انسان کی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے جو انسان اپنے دو مرحلوں کی نفی کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کی زندگی کا تیسرا مرحلے کے بعد چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ زینت و تفاخر۔ اب مفاخرت کا زمانہ ہے، ایک دوسرے پہ فخر کرنے کا زمانہ ہے۔ آپ کو پتا ہے میں نے فلاں جگہ لمس سے میں نے جو ہے فلاں ڈگری حاصل کی ہے، میں نے جو ہے NIT سے یہ کورس کر لیا ہے، میں فلاں جو ہے ڈپلوما کورس کر رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہے میرے ابا نے جو ہے میرے فارم بھر دیا ہے، میں آکسفورڈ پڑھنے جا رہا ہوں، میں فلاں جگہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اب اسی کے اوپر پوری زندگی کا محور چل رہا ہے، اور اسی کوشش کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ مجھے کوئی اچھا عہدہ مل جائے، کوئی اچھا منصب مل جائے۔ اب اگر کہا جائے کہ میاں کھانا کھا لو، کپڑے بدل لو، کیا حال ہو رہا ہے، تم نے بال کیسے بنا ہوئے، نہیں میری ابھی امتحان ہے، مجھے پرچے کی تیاری کرنے دیں، اور مجھے ابھی انٹرویو کے لیے جانا ہے، مجھے انٹرویو کی تیاری کرنے دیں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں، پوری رات بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے ایک سازش کے تحت مسلمانوں سے تعلیم کی ایسی تیسی کی گئی، خصوصاً پاکستان کے اندر، پھر خصوصاً سندھ کے اندر، کراچی کے اندر پھرا سسٹم شروع کیا گیا، تو رات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فوٹو اسٹیٹ اور مائکرو فوٹو اسٹیٹ آ گئی ہے، اپنے نیفوں کے اندر ادھر ادھر بھر کر، اب اس کی بھی ضرورت نہیں، TT نے سارا کام آسان کر دیا۔ یہ بدبختی کی انتہا ہے۔ بہرحال انسان اپنی زندگی کے اندر اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اب اس بات کی کوشش، آپ کو پتا ہے میں فلاں عہدے پہ چلا گیا ہوں، وہ تفاخر،
اور اس بات کی جستجو میں ہے کہ کسی طریقے سے مجھے فلاں پوسٹ مل جائے، مجھے فلاں عہدہ مل جائے، فلاں منصب مل جائے، میرے بیٹے کو یہ عہدہ مل جائے، اب ہر وقت اس فکر کے اندر۔ پھر انسان کی زندگی کا 5واں مرحلہ آتا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، کہ انسان اب پیسے کے اندر دوڑ میں لگ جاتا ہے۔ اب ہر وقت اس بات کی فکر ہے کہ میرا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، میرے 2 فیکٹریوں کی جگہ پہ 6 فیکٹریاں ہو جائیں، میرے جو ہے 1 گھر کی جگہ پہ 10 گھر ہو جائیں، انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے مجھے فلاں جگہ پر لینا ہے، فلاں بلڈر سے میرے تعلقات ہیں، اس کو کہہ دیا جب پروجیکٹ شروع ہو مجھے فون کر لینا، اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اور پہلے زمانے میں کثرت اولاد پہ فخر کیا جاتا تھا، اب تو اور بات ہے 2 ہی بچے اچھے کے فلسفے پوری دنیا چل رہی، حالانکہ یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اور آج دنیا اس کو سمجھ نہیں رہی، کچھ عرصے بعد سمجھ لے گی کہ دنیا کی بہت سے قومیں ناپید ہو رہی ہیں، اور پھر ایک وقت آنے والا ہے کہ جس وقت کے اندر بر صغیر کے لوگوں کو بلایا جائے گا کہ ملازمتوں کے لیے آئے، کیونکہ ہمارے پاس نوجوان نہیں ہے کام کرنے کے لیے۔ یہ وقت بھی دنیا دیکھ لے گی۔ جاپانی قوم ناپید ہو رہی ہے، دیگر قومیں اسی طریقے سے جو اپنی نسل کی فکر نہیں کر رہی ہیں وہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک وقت تھا کہ جس وقت کے اندر انسان کثرت اولاد پہ فخر کرتا، دیکھیے میرے 12 بیٹے ہیں، اور اگر آج کسی کو کہا جائے تو کہتے بلی کے بچے ہیں کیا۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے تھے کہ ہمارے پوتے ہیں، ہمارا پورا کنبہ ہے 200 افراد پہ مشتمل ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ سب ساتھ رہتے ہیں اور بڑی محبت ہے اس بات پہ۔ آج تو یہ ہو گیا ہے کہ 1 اور 2 آدمی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے پورے 1000 گز کے بنگلے پہ اکیلے رہنا ہے، چاہے جن بھوت کا بسیرا ہو جائے۔ لیکن نفسی کا عالم میں ساری جو اقدار تھیں وہ تبدیل ہو گئی، انسانیت کی اقدار ختم ہو گئی۔ انسان تو انسان اسی لیے کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر انسیت تھی، وہ مل کے رہنا چاہتا تھا، وہ جنگلی جانور نہیں تھا۔ لیکن آج انسان جو ہے جب فطرت کے قانون کو چھوڑتا ہے تو وہ جنگلی جانور بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کا 5واں مرحلہ آتا ہے کہ اس مرحلے کے اندر انسان کثرت اموال اور کثرت اولاد پہ فخر کرنے لگتا ہے، اور ہر وقت اس بات کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ میرے بینک بیلنس میں اضافہ ہو اور میں کس طریقے سے ترقی کروں۔ یہ الگ موضوع ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ میں آخر میں عرض کروں گا۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس فلسفے کو کیسے سمجھنا چاہیے، یہ آخر میں عرض کروں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے یہ 5 مرحلے ذکر فرمائے، اور 5 مرحلے ذکر فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو سوچنے کی دعوت دی، اور پھر انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو کہ تم پہلے مرحلے کے اندر جب تھے تو تم اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے، لیکن جب دوسرے مرحلے میں داخل ہوئے تو اس دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کے بعد تم پہلے مرحلے کو بھوسا سمجھنے لگے۔ آؤ تم کو ہم پوری زندگی کی حقیقت بتاتے ہیں۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، کہ دیکھو جیسے ایک بنجر زمین ہوتی ہے، اس پہ تھوڑی محنت کی جاتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ کھیت لہلہانے لگتے ہیں، سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ جب کھیت سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں اور کھیت لہلہانے لگتے ہیں تو فتراہ، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اعجب الکفار نباتہ، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، دہقان ہوتے ہیں، ان کو بڑا پیارا لگنے لگتا ہے منظر، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فتراہ مصفرا، تم دیکھو گے وہ زرد پڑ جائے گی کھیتی، ثم یکون حطاما، پھر وہ بھوسے کے مانند بن جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے ہر مرحلے کے اندر جب داخل ہوتے تھے تو پہلے مرحلے کو بھوسے کے مانند سمجھتے تھے، اب تم زندگی کے اب 6ٹھے مرحلے میں جب داخل ہوگے جو کہ آخرت کا مرحلہ ہے تو تمہیں اپنی پوری زندگی بھوسا معلوم ہونے لگے۔ تو اس بھوسا معلوم ہونے سے پہلے تم اپنی تیاری کر لو، کیونکہ دنیا کے اندر اگر ایک آدمی کو اپنی پہلی زندگی بھوسا معلوم ہوئی تو ابھی اس کے پاس وقت ہے اس بھوسے کو سرسبزی کے اندر تبدیل کرنے کا، لیکن دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تمہاری جو زندگی کا آغاز ہوگا، اس آغاز کے اندر تم جو آخرت کی زندگی ہے اگر بھوسا معلوم ہوا تو تمہیں پلٹنا نہیں ہے، تو اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ اللہ رب العالمین نے انتہائی پیارے انداز سے اس کو سمجھایا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک اور نئے پیرائے سے سمجھاتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان
چونکہ مشاہدے کے اندر پڑا رہتا ہے اور جو چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے، ہاتھوں سے چھو کر محسوس کی جا سکتی ہے، زبان کا ذائقہ لے کے چکھا جا سکتا ہے، تو انسان اس کو تو حقیقت مانتا ہے، اس کے علاوہ کو حقیقت نہیں مانتا اور بھول بھلیوں میں پڑا رہتا ہے۔ معروف رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دیکھو انسان کی تخلیق جب ہوتی ہے اور شکم مادر کے اندر 4 مہینے کی عمر کے اندر اس کی روح پھونک دی جاتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کو وہاں کے اعتبار سے شعور عطا فرماتے ہیں۔ اس شعور کے اندر اگر کوئی آدمی اس بچے سے بات کرے اور بچے سے کہے کہ بیٹا آپ جو اتنی چھوٹی سی جگہ میں رہ رہے ہیں، ایک نیا جنم لینے والے ہیں، اس جنم کے اندر بہت بڑی دنیا ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے لذیذ کھانے ہیں، بڑے عمدہ عمدہ لباس ہیں، عجیب عجیب رعنائیاں ہیں، تو وہ بچہ کہے گا کہ میری جو ماں کا شکم ہے اس سے بڑا کوئی دنیا کے اندر حصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ انسان اسی کے اندر غور کرتا رہتا ہے۔ اگر اس بچے سے کہا جائے کہ بیٹا آپ جو اس وقت خون پی رہے ہیں یہ خون سے زیادہ لذیذ غذا ہے، بعد میں آپ اس سے گھن کھائیں گے، تو وہ کہے گا اس سے لذیذ کوئی غذا نہیں۔ پھر معروف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وطن کے چھوٹنے پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک چیخ مارتا ہے، اس کے فراق پر روتا ہے، اور پھر اس کے بعد ماں کی گود کو اور اپنے جھولے کو ہی اصل سمجھ رہا ہوتا ہے، اور پھر جب رینگنے کے قابل ہو جاتا ہے اور رینگنے کے قابل ہونے کے بعد یہ بچہ کمرے سے باہر نکلتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اچھا اتنے بڑے گھر کے اندر ایک کمرہ جس کے اندر میں رہ رہا تھا اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ رہا تھا، لیکن یہاں تو بہت سارے کمرے ہیں، اور پھر اس گھر کو ہی پورا اپنی جو کائنات سمجھنے لگتا ہے۔ اور اس بچے سے کہا جائے کہ اس سے باہر ایک دنیا ہے جس کو محلہ کہتے ہیں، اس سے بڑی ایک دنیا ہے جس کو شہر کہتے ہیں، اس سے بڑی ایک دنیا جس کو ملک کہتے ہیں، اس کی ایک بڑی دنیا ہے جس کو ممالک کہتے ہیں، دنیا کہتے ہیں، 24,800 مربع میل کی دنیا ہے، تو وہ مانے گا نہیں کہ اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان اس سے باہر نکلتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بے حقیقت چیز ہے وہ۔ تو معروف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی بس حقیقت ہے کہ انسان ماں کے پیٹ سے جب باہر آیا تو دنیا اس کو سمجھ میں آئی، اب جب دنیا کے پیٹ سے باہر جائے گا تو تب سمجھ میں آئے گا کہ کتنی بڑی کائنات ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے آخر میں جو جنت میں جنتی جائے گا اور اس کو جو انعامات دیے جائیں گے وہ دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت دی جائے گی۔ یہ باتیں چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہی اس وجہ سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہم لوگ نے اپنی ذہنیت کو مادی بنا دیا، اس لیے حضور کے فرامین سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اب ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو گئے۔ تعلیم جو کہ نبوی مقام ہے، علم جو کہ نبوی میراث ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز جو ہو رہا ہے، وحی کا آغاز جو ہو رہا ہے، اس کا آغاز تعلیم سے ہو رہا ہے، اور اس کو بھی ہم نے کمرشل کر دیا۔ کیوں پڑھ رہے ہیں جی؟ اس لیے کہ اچھی جاب مل جائے گی، پیسے کما سکیں گے۔ وہ پیشے جو کہ انسانیت کے پیشے ہوتے تھے وہ پیشے بھی جو ہے ظالم بن گئے، اور انسان نے مقدس پیشوں کو بھی اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی غرضوں سے وابستہ کر دیا۔ اب آپ دیکھیے پیشوں کی جب بات آتی ہے تو انسان کتنی پستی میں چلا گیا اپنے مقصد کو چھوڑنے کے نتیجے میں، اور انسان کتنی بلندی پہ تھا جب اس کے سامنے مقصد تھا۔ میں آپ کے سامنے 2-3 واقعات پیش کرتا ہوں۔ ایک غزوہ ہوا، اس غزوے کے اندر مال غنیمت جمع ہو رہا تھا۔ ایک صحابی تھے، ان کو گائے کی سری جتنا سونے کا ڈلا ملا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی بڑی ملکیت ہو گئی۔ اگر وہ چھپا لیتے تو کوئی ان سے مطالبہ کرنے والا نہیں تھا، وہ آخرت کا معاملہ تھا۔ وہ اپنے دامن میں چھپا کے لے کے آئے اور بیت المال میں دے دیا۔ تو انہوں نے پوچھا میاں یہ کہاں سے ملا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جس کے لیے ہم نے کیا وہ ہمارا نام جانتا ہے اور جہاں سے ملا وہ جانتا ہے، اور آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ صحابی کون تھے۔
یہ تو ایک پہلو ہو گیا۔ اب دوسرا پہلو دیکھیے، کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر آئے دارالفتہ کے اندر، بوڑھے ہو گئے تھے اور رو رہے تھے اور کہنے لگے کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ میں نے ایسا گناہ کیا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا گناہ کر لیا، ایسی کیا بات ہے، اللہ تو بڑے غفور رحیم ہے۔ کہیں گے نہیں، بات یہ ہے کہ میں باہر سے پڑھ کے آیا تھا، میں جو ہے پیٹ سے متعلق بیماریوں کا ڈاکٹر تھا، جنرل فزیشین بھی تھا اور آپریشن کرنے کا ڈاکٹر بھی تھا۔ تو کہنے لگے کہ ایک کیس میرے پاس آیا، اس عورت کے بہت بڑی رسولی تھی، کہنے لگے وہ رسولی میں نے نکال لی، آپریشن کر دیا اور رسولی کو فریز کر دیا، اور کہنے لگے جب بھی میرے پاس کوئی بیماری کا مریض آتا تو اس کے ایکس رے کی نوعیت اس طرح بناتا کہ اس کو بتاتا کہ تمہارے پیٹ میں رسولی ہے، اور میں اس کا پیٹ چاک کرتا اور یہ رسولی دکھا دیتا۔ کہیں گے جوانی سے بڑھاپے تک میں نے کتنوں کے پیٹ کاٹ دیے اس رسولی کے نام سے، تو کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ دوسری مثال، پیٹ میں درد ہوا، پیٹ چاک کیا، پیٹ چاک کرنے کے بعد گردہ نکال لیا، یہ مقدس پیشے۔ عبرت کے لیے ایک بڑے ڈاکٹر جن کا نام سب جانتے ہیں کہ کیس آیا، اڑنے کا پیسے جمع کرواؤ، اس کے بغیر میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بہرحال تک و دو کر کے پیسے چندہ کر کے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد جب وہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد جب انہوں نے اس کا نقاب ہٹایا، اس کی چادر منہ سے ہٹائی، تو ان کا اکلوتا بیٹا ایکسیڈنٹ کے اندر شدید زخمی، سر میں چوٹیں آئی ہوئی، اور وہ آواز دے رہا تھا بابا بابا، لیکن وہ آواز اس کے لیے قیامت تک کے لیے اذیت کا باعث بن گئی۔ پیسے کے چکر میں اپنے بیٹے کی جان بھی نہیں بچا سکا، اتنا لیٹ ہو چکا، خون اتنا بہہ چکا، پیسے جمع کرنے کے اندر عوام لگی رہی، وہ دولت اس کے بچے کے بھی کام نہ آئی۔ پھر آپ دیکھیے انسانیت سے جب انسان گرتا ہے تو اس گرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ بات پتہ بھی ہے، بعض کو پتہ نہیں ہے، اگر پتہ چل جائے تو اس کے لیے باقاعدہ اپنے وسائل استعمال کر کے متوجہ کریں تاکہ ہم حرام گوشت کھانے سے بچ جائیں۔ آج کل ایک فن آیا ہے، اس فن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گائے کو کاٹا جائے، بکرے کو کاٹا جائے، لیکن اس کا ناحرہ جو کہ بنیادی ہے جس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے اندر پائپ لگا دیا جائے تو گوشت جو 10 کلو کا جانور ہے وہ 20 کلو کا ہو جائے گا یا 15 کلو کا ہو جائے گا، اور اس کے کاٹے بغیر پانی اندر جا نہیں سکتا۔ اگر اس کو کاٹ دیا جائے گا تو پانی اندر نہیں جائے گا، باقی رکھ کر نہرے کے اندر پائپ ڈالا جائے گا تو پورے جسم کے اندر رگوں کے ذریعے سے وہ پانی پہنچ جائے گا، گوشت بھاری ہو جائے گا۔ اب عام طور پر جن کو اللہ نے بچایا ہوا ہے وہ بچے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح بھی ہو رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے پولٹری فارم کے اندر مرغیاں مر گئیں تو وہ مرغیاں پھکتی رہی ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے جو ان مرغیوں کو بیچتا ہے، اور پکوان والا ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ زیادہ نفع کے چکر کے اندر اس کو لاتا ہے اور شادی بیاہ کی تقریبات میں اس کو استعمال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مہلک بیماری میں مبتلا بھینسیں، گائے، جس کو استعمال کرنا انسانیت کے لیے انتہائی مضر ہے، وہ استعمال ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے گائے کا دودھ نکالا گیا، دودھ نکالنے کے بعد اس کے اندر اراروٹ ملایا گیا، اس کے اندر صرف کا پانی ملایا گیا اور دیگر چیزیں ملائی گئیں کہ دودھ بڑھ جائے، گاڑھا ہو جائے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ ذائقے کے لیے چائے کی پتی کے اندر باضابطہ طور پر جانوروں کا خون ملایا جا رہا ہے، کیونکہ چائے کی پتی کے اندر جب خون ملایا جاتا ہے تو چائے کا رنگ اچھا آتا ہے اور لوگ اسٹرانگ چائے سمجھ کے پیتے ہیں، حالانکہ حرام پیٹ میں جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے گٹکے جو بنائے جاتے ہیں ان گٹکوں کے اندر بھینسوں کا خون ملایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کتھا اور دیگر چیزوں کے اندر افیم یا بھنگ، اس کا پانی کا چھیٹا مارا جاتا ہے کہ تاکہ اسی دکان سے آدمی جس نے ایک دفعہ ایک دکان سے پان کھا لیا تو آخر تک وہ اسی دکان سے پان کھاتا رہے، کیونکہ ٹیسٹ اس کے آ گیا، ٹیسٹ نہیں آ گیا، نشہ آ گیا۔
اور نہ معلوم کیسی کیسی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور یہ سب مسلمان معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد سے غافل ہو گیا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسے بھی دنیا کے اندر واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور بعض اپنے ملکوں میں واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ بچوں کو کھایا جا رہا ہے، اور نومولود بچوں کو لے کر ان کا قیمہ بنا کر اس کے کباب تیار کیے جا رہے ہیں، اور وہ ٹیسٹ جس کے منہ پہ لگ جائے تو وہ وہیں سے کباب کھاتا ہے۔ یہ مسلمان معاشرے کے واقعات ہیں۔ اسی طریقے سے ایسے واقعات ہیں کہ جس واقعات کا تصور کر کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ تم اس دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ رہے ہو، حالانکہ تم اپنی زندگی کا مشاہدہ جب کر رہے تھے، اس مشاہدے کے اندر تم اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ پہلے مرحلے کے اندر آ کے تم نے دوسرے مرحلے میں جب داخل ہوئے تو پہلے مرحلے کو بھوسا سمجھنے لگے، دوسرے مرحلے سے جب تم تیسرے مرحلے میں داخل ہوئے تو دوسرے مرحلے کو بھوسا سمجھنے لگے، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تکافر فی الاموال والاولاد کے آپ پاس آ کر رک گئے، اس سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ اس سے آگے بھی ایک زندگی ہے، وہ اخروی زندگی ہے، اور اس کی تیاری یہیں پر کرنی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا کے اندر رہ کر ہم دنیا سے قطع تعلق کر لیں؟ کیا دنیا سے رشتہ توڑ لیں؟ یہ اسلام کی غلط ترجمانی ہے۔ اسلام کی ترجمانی ظاہر سی بات ہے وہ کریں گے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، انہی کی ترجمانی معتبر ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنی ترجمانی جو بھی کرے، جتنا بھی مقطع چقطع ہو، وہ غیر معتبر۔ اب آپ دیکھیے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو فضائل بیان کیے ہیں وہ کسی کے بارے میں نہیں بیان فرمائے، اتنے فضائل، عجیب غریب قسم کے فضائل۔ اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے دو سپر پاور سے ٹکر لی اور ان کو پاش کر دیا، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ اب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے بارے میں تشریح کیا فرما رہے ہیں؟ ایک موقع پر مال غنیمت آیا، مدینہ طیبہ کے اندر ڈھیریاں لگا دی گئیں، اور اتنی ڈھیری ہو گئی کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے چھپ گئے، یعنی اتنے اونچا پہاڑ بن گیا۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو اس دنیا کے بارے میں صحیح موقف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے ہمارے دل کے اندر دنیا کی کچھ نہ کچھ محبت رکھی، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ یہ دنیا ہم سے چھین لے، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ اس دنیا کی محبت یکسر ہمارے دل سے نکال دے، ہم یہ کہتے ہیں اے پروردگار عالم اس دنیا کو ہماری آخرت کی سیڑھی بنا دے۔ یہ ہے دنیا کا صحیح تصور، کہ اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کی تیاری کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو سمجھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے مالوں نے فائدہ دیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدم قدم پر ان کے مال نے ان کو فائدہ دیا۔ تو یہ جو رہبانیت کا تصور ہے یہ اسلامی تصور نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اب یہ دنیا آخرت کی سیڑھی کیسے بنتی ہے، تو اس سلسلے میں دو کام کر لیے جائیں تو یہ دنیا آخرت کی سیڑھی بن جائے گی۔ وہ کام کیا ہے؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمایا جائے، تو یہ دنیا آخرت کی سیڑھی بن جائے گی۔ اور اگر یہ معمولی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ فرماتے التاجر الصدوق الامین یحشر مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں کہ سچا امانت دار تاجر وہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حشر کیا جائے گا۔ یہ معمولی اعزاز نہیں۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کو حلال طریقے سے کمانا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں حلال طریقے سے خرچ کرنا ہے، تو یہ دنیا آخرت کی سیڑھی بن جائے گی۔ آج اس وقت جو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں
یا تو حلال طریقے سے کمایا نہیں جا رہا یا حلال طریقے سے خرچ نہیں کیا جا رہا، اور اس کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ تباہی ہے، اور حرام راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک آدمی اس کے آنکھوں پہ غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ ہر وہ تدبیر کرنے کے لیے تیار ہے جس تدبیر کو انسانیت بھی کیا درندے بھی شرمائے۔ آپ بتائیے لال مرچ کے اندر لال اینٹیں پیس کر ملانا، آپ بتائیے دھنیے کے اندر سود کی پسائی کر کے دھنیا کے اندر ملانا، آپ دیکھیے کہ چنے کے چھلکے چائے کے پتی کے اندر ملانا، آپ یہ دیکھیے سیاہ مرچ کے اندر پپیتے کے بیج ملانا، اور نہ معلوم کیا کیا حرکتیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ انسان زندہ ہے، ورنہ ایسے ایسے کیمیکل، ایسے ایسے ایسنس آ گئے ہیں کہ صرف خوشبو کے لیے، ذائقے کے لیے ڈال دیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن آنتوں کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے، معدے کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ 5 مرحلوں پہ تم لوگ غور کرو، یہ تمہاری زندگی کے 5 مرحلے، اور پھر اس کی حقیقت اور اس کے بعد کی حقیقت سمجھو۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ بھوسا لگنے لگے گا، جب تمہیں یہ بھوسا لگنے لگے گا تو تم بتاؤ کہ ان چیزوں کو تم مشاہدہ کر رہے ہو کہ یہ بھوسے ہیں، تو اس کے اندر تو پھر بھی امکان ہے کہ تم کو جب تنبؤ ہو جائے تو تم لوٹ آؤ، اپنی آخرت بنا لو، لیکن آخرت میں جب تمہیں بھوسا لگے گا تو اس وقت لوٹنے کا کوئی امکان نہیں، وہاں سے واپسی کا کوئی سرا نہیں ہے۔ نا امیدی، حسرت، افسوس اور اتنی ہیبت ناکی، ہولناکی کہ انسان غم کے مارے روئے گا، آنسو ختم ہو جائیں گے، آنکھوں کے نیچے اس کے رخسار کے اوپر نالیاں بن جائیں گی اور خون نکلنے لگے گا، اور غم کے عالم کے اندر انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اس کا ہاتھ چبانا اس کو آسان معلوم ہوگا تاکہ غم کی شدت کم ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، قرآن پکار کے دعوت دے رہا ہے، قرآن کی طرف لوٹ آئیے، قرآن پہ غور کیجئے اور اپنی زندگی کو قرآنی اصولوں کے اوپر استوار کیجئے، اور قرآنی دستور کو اپنائیے اور غور فرمائیے کہ ہم کہاں کہاں کوتاہی کر رہے ہیں۔ 2 پیسے کے نفع کے خاطر ہم کسی کا نقصان کر دیں، تعویذ گنڈے کر دیں، جادو کر لیں، کسی کو ڈکیتی مار کے اس کے کاروبار کو ختم کر دیں، کسی کو لوٹ لیں، کسی کی عصمت دری کر دیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آخرت کا تصور نکل گیا اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، میرے گھر والوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور